بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا تو حضرات، یہ آپ دیکھیں دو چیزیں جن کے بارے میں آج آپ کو میں زبردست بتانے لگا ہوں۔ آپ ڈاکٹروں سے بھی بچ جائیں گے اور حکیموں سے بھی بچ جائیں گے اور بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کے فضل سے ایسی دو چیزیں ہیں، خاص کر اس موسم میں، اور اس کا تو موسم بھی ایک مہینہ ہی رہتا ہے، مہینہ ڈیڑھ بس، اور یہ بھی تقریباً اتنے مہینے ڈیڑھ کے بعد پھر یہ ختم ہو جائے گا اور اندر سے خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ فریز تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پیٹ کی جتنی خرابیاں ہیں اور بچوں کو جتنے دست اور موشن لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہوتے، رنگ پیلے پسے اور خراب ہو جاتے ہیں، چہرے سرخ سفید اللہ کے فضل سے ہو جائیں گے، ساری خون کی کمی پوری، اور معدے A1 لکڑ کھاؤ ہضم کھاؤ، ہر چیز ہضم، لکڑ پتھر جیسے کہتے ہیں نا، لکڑ پتھر ہضم، وہ ہو جائے گا مسئلہ آپ کا۔ تو اللہ کے فضل سے ایسا فائدہ ہوگا آپ کو تو انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ چیز ایسی ہے کہ جو آپ کے جسم کے اندر کی جتنی بلغمی مادے ہیں اور جوڑوں کے درد ہیں، ان کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو معدے کے تمام امراض اور جلد کے تمام امراض، جتنے بھی پیلا پن ہے، جگر کی خرابیاں، اس کے لیے اللہ کے فضل سے یہ بہترین چیزیں، جو اس کا میں طریقہ استعمال آپ کو بتانے لگا ہوں آج، کہ آپ کو اس میں فائدہ کتنا ہوگا۔ کہ بڑی دیر کے جو بچے بیمار رہتے ہیں، خاص کر ان کے لیے آپ نے کیسے بنانا ہے، بڑوں کے لیے کیسے بنانا ہے، اور عام لوگ اس کو کیسے استعمال کریں، ان سب کے میں طریقے آپ کو الگ الگ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر آپ یاد رکھیں گے کہ واقعی فائدہ، اور اس کا رزلٹ بھی ایسا ہے کہ جو فوری ہے، یعنی جو ہی کھایا بس ایسے جیسے انجیکشن لگ گیا، جیسے ڈاکٹری طریقے علاج میں بندہ کہتا ہے نا کہ ہمیں جلدی فائدہ ہو، ہم ڈاکٹری دوائی اس لیے کھاتے ہیں کہ جلدی فائدہ ہو، تو اللہ کے فضل سے ان چیزوں کے استعمال سے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ان کا کوئی نہیں ہے، بلکہ فائدے ہی فائدے ہیں، اور رزلٹ بھی اتنا جلدی ملے گا کہ آپ کو ڈاکٹری دوائی سے بھی پہلے رزلٹ ملے گا اللہ کے فضل سے۔ تو اب پہلا طریقہ یہ سمجھ لیں، اب اچھی طرح ان کو، سب سے پہلے ہم بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ بچوں کے جو پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، دست لگ جاتے ہیں، اور ان کو وہ پیٹ ہی نہیں ان کے ٹھیک ہوتے، تو اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے کو اس طرح کے دست لگے ہیں کہ وہ سبز رنگ کے پہانے آتے ہیں اور اس پہ جاگ ہوتی ہے زیادہ اور بدبو ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، صرف یہ بیلگری، اس کو بیلگری کہتے ہیں، اس موسم میں عام ہے، جہاں بھی جاؤ یہ 400-500 روپے کلو، 300 روپے کلو بھی مل جائے گی، یہ زبردست چیز ہے۔ باعث میں یہ آپ دیکھ لو کہ ذرا جیسے یہ پیلا رنگ ہے نا، لینی ذرا اچھی چیز ہے کہ یہ پیلا رنگ جو ہے نا، اس طرح کی اگر پیلے والے ہوں تو اور زیادہ اچھا ہے، اور اگر اس سے تھوڑے درمیانے سائز کی ہو نا اور دیکھنے میں وزنی ہو، ہاتھ سے دیکھنا ہے کہ وزنی ہے تو وہ لینا ہے، تو وہ کیونکہ مجھے چھوٹا وہ ملا نہیں تھا اس لیے میں یہ لے آیا، تو اس لیے بہرحال یہ تھوڑا دیکھ کے لانا ہے کہ پیلا رنگ ہو، اس طرح کے لینے ہیں۔ اب اس کو آپ نے یہ کیونکہ وزنی ہوتے ہیں اور سخت ہوتا ہے، تو اس کو توڑنا چھری سے، ایک زور سے تھوڑی لے کے اوپر یا ڈنڈا لے کے لکڑی کا چھری رکھ کے ایک کٹ لگائیں، اور اسی کٹ کے اندر سے آہستہ اس کو چیر لیں، ہاں جی، اور چیر لیں، دو اس کے حصے کر لیں، ٹھیک ہے، دو حصے کر لیں، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کر کے بتا دوں، پھر وہ زبردست اس کا فائدہ بھی ہو جائے گا آپ کو، یہ بلکہ دو آپ کے برتن بھی بن جائیں گے۔ یہ اس کے عام طور پر افریقہ میں دیکھا ہے کہ ایسی چیزوں کے برتن بنا دیتے ہیں، پانی پینے کے لیے یا کسی اور کوئی چیز ہے، دودھ وغیرہ اس کے اندر رکھ دو، یہ خشک کر کے یہ لکڑی کی طرح سخت ہو جاتی ہے اس کی جو جلد ہے، تو بہرحال اس کے دو کولے بھی بن جاتے ہیں، پیالے بھی بن جاتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اندر سے گودا ہے وہ گودا نکال لینا ہے، اور گودا نکال کے اس کے اندر سے بیج جو ہے نا وہ بھی نکال دیں، اور اس گودے کو آپ تھوڑے سے پانی میں رکھ کے تو اس کو نرم کر لیں، بڑا نرم ہو جائے گا، پانی تھوڑا سا ڈالیں، گرم پانی تھوڑا سا، مثلا 1 چمچ اس کا گودا نکالیں تو 2 چمچ پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نرم کر لیں۔ جب وہ نرم ہو جائے تو وہ بچے کو وہ جوس سا بن جائے گا، لیکوڈ سا، تو وہ تھوڑا تھوڑا آپ دیں، اس کے بعد دودھ بھی ساتھ دے سکتے ہیں، یا ویسے ہی اگر دیں تو یہ دن میں آپ اس کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد
یہ ایک ایک چمچ دینا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ نے ویسے ہی دینا ہے، اس کو ہلکا سا نمک ڈال لیں۔ اگر جو پیلے والے اور سبز رنگ کے پخانے آ رہے ہیں، یہ جاگ والے ہیں، تو ہلکا سا نمک ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ ان کو تھوڑا تھوڑا دیں بغیر دودھ کے۔ تو جب اس کا پخانا ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد وقفہ بھی بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دودھ بھی شروع کر سکتے ہیں، اور بھی چیزیں ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی والدہ کا دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں کو بھی یہ اس کو ملک شیک بنا کے دے دیں، اس کو والدہ جو ہے اس کو دودھ میں ڈال کے اس کو ملک شیک بنا کے دے دیں۔ اور اگر اس کی والدہ کا بھی پیٹ خراب ہے تو اس کی وجہ سے بچے کا پیٹ خراب ہوا ہے تو آپ نے پھر دودھ نہیں اس کو بھی ابھی دینا، اس کو خالی پانی کے اندر ہی ملک شیک بنا کے دے دینا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو پیلے پخانے آتے ہیں، ہاں جی، اور پیلے پخانے ہیں اور اس میں جاگ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ انار کا دانے نکال لینے اور اس کو گرائنڈ کر لینا یا اس کا جوس لے لینا، اور ساتھ بلگری، یہ دونوں ملا کر تو ان کا جوس بنا لیں، تو ایک ایک چمچ ان کو دیں تو اللہ کے فضل سے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اب یہ ہے کہ بعض اوقات کئی بچے ہوتے ہیں جو کافی عرصے سے ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں اور بالکل سوکھ جاتے ہیں، اور ان کا رنگ بھی وہ ایسا پیلا سا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، خون نہیں ہے جسم میں، سرخ نہیں ہے چہرہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کا شربت تیار کر لیں۔ شربت کیسے تیار کریں گے کہ اس کو کاٹ کے اس کا گودا نکال کے اچھی طرح اس کو پانی میں ڈال کے اس کو حل کر لیں، جب لیکوڈ سا ہو جائے تو موٹی چھاننی سے اس کو چھان لیں۔ آپ نے یہ چھان یہ جو انار ہے اس کا جوس نکال لیں، یعنی جتنا اس کا گودا ہوگا اتنا ہی اس کا جوس، مثلا وزن ایک جیسا وزن لے لیں۔ اگر اس اتنے کے وزن کا برابر یہ وہ ہے تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، اگر ایک وزنی ہے تو یہ انار 2 ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان دونوں کا جوس نکال لینا ہے، اور جوس نکال کے تو آپ اس کے اندر دونوں کا جوس نکالنا، مثلا دونوں کا گودا لیا تو پانی آپ اس میں کتنا ڈالیں گے؟ اگر ان دونوں کا وزن 1 کلو ہے، یعنی 1 کلو بلگری ہے اور 1 کلو انار ہے، تو ان دونوں کا گودا 1 کلو پانی سے نکالنا ہے، 1 کلو پانی اس میں ڈالنا ہے اور اس کا گودا بنا لینا ہے سارا۔ اب اس گودے کو بھون کر تو اس کے اندر آپ نے 1 کلو چینی ڈال لینی، چینی ڈال کے اس کو ہلکی ہلکی آنچ پہ پکائیں، جب پکنے پہ آ جائے، گاڑھا ہو جائے، تو اس کو گاڑھا ہو جائے تو بس چولہا بند کر۔ آپ نے وہ پانی 1 کلو پانی، 1 کلو یہ دونوں ان کا گودا نکلایا 1 کلو، اس میں 1 کلو پانی، یہ سارا مکس کر کے تو 1 کلو چینی یہ ڈال کے ہلکی آنچ پر اس کو پکانا ہے، ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب وہ ذرا سا گاڑھا ہو جائے یعنی تار بننے کے لائق ہو جائے تو آپ چولہا بند کر لیں۔ آپ یہ شربت آپ کا تیار ہے۔ اس شربت کو آپ سنبھال کے رکھ لیں، فریج میں رکھ لیں، بے شک پورا سال بھی پڑا رہے تو اس کو کچھ خرابی نہیں اس کے اندر آئے گی۔ تو آپ نے یہ بچے کو دیں، اللہ کے فضل سے 10-15 دن میں آپ دیکھیں گے اس کے چہرے کا رنگ بھی سرخ ہونا شروع ہو جائے گا، پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا، انتڑیاں بھی صحیح ہو جائیں گی۔ یہ انتڑیوں کی ورم عام طور پر یہ بچوں کو جب اسہال زیادہ آتے ہیں یا موشن زیادہ آتے ہیں، پیچش ہو جاتے ہیں، تو اندر سے اس کی چربی جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، انتڑیوں کی جو روغن ہوتا ہے، تو یہ قدرتی طور پر اللہ کے فضل سے اس میں پیدا کرے گا۔ اور یہ جوڑوں کے جو درد ہے نا، جن لوگوں کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ اس کی جو روغن ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا بچوں کے لیے، دونوں طریقے میں نے بتا دیے آپ کو، ایک اکیلا اس کا استعمال ایسے کرنا ہے، ایک یہ دونوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح بڑے آدمیوں کے بھی اگر پیٹ صحیح نہیں رہتے، ان کا بھی موشن لگ گئے ہیں، خرابی ہو گئی ہے، تو ان کو بھی اسی طرح اگر تو پانی کی طرح دست آ رہے ہیں تو پھر یہ خالی بلگری لینی، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ خالی پانی کی طرح نہیں ہے، پیلے ہیں یا مروڑ بھی پڑتا ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے، پھر آپ نے انار بھی ساتھ لے لینا ہے۔ یا اگر ایک بندے کو بھوک کی ویسے ہی خرابی ہے، بھوک نہیں اس کو صحیح لگتی، چاہے پیٹ خراب نہیں بھی ہے لیکن اس کو بھوک نہیں لگتی، ہضم نہیں ہوتا، اور جو بھی چیز بندہ کھاتا ہے اوپر آتا ہے، وہ کہتا ہے میری نالی جلتی ہے گھلک کی، اور منہ تک آتی ہے ڈکاریں، اور اوپر کھٹے ڈکار آتے ہیں، پانی اوپر کو آتا ہے، نیچے نہیں کوئی چیز جاتی،
اور بد ہضمی ہے اور منہ کے اندر بدبو ہے، خرابی ہے، تو وہ کیا کریں، ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ 1 چمچ اس کا بلگری کا کھا لیں اور 1 چمچ اس کے دانے ویسے کھا لیں۔ یہ دونوں 2 چمچ صبح، 2 چمچ دوپہر، 2 چمچ شام، یہ کھائیں۔ اگر پیٹ خراب ہے اس کی صورت میں زیادہ دفعہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن جس کو ویسے معدے کا مسئلہ ہے، معدے کے اندر زخم ہے، السر ہے، تو یہ اللہ کے فضل سے اس کے سارے زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی سوزش ٹھیک ہو جائے گی، حتیٰ کہ ورم تک ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ 1-2 مہینہ مسلسل یہ استعمال کر لیں۔ لیکن یہ ورم ہے، اگر ایسی صورت ہے تو اس میں شہد ڈالنا ہے، یعنی یہ بلگری اور اس کا جوس نکالیں، ساتھ شہد ڈالیں، 2 چمچ شہد ڈال کے تو اس کو آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگ ہیں کہ جن کو ٹھنڈی چیزیں نہیں موافق آتی نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نزلہ زکام لگ جاتا ہے، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، کھٹی چیزیں کھائیں، ہم نے زندگی بھر کبھی کھائی نہیں، تو وہ کیا کریں کہ صرف پہلے بلگری کا گودا نکال کے اس کو رات کو پانی میں ڈال کے رکھ دیں، صبح تک نرم ہو جائے گا، اس کو اچھی طرح مل کے اس کا وہ لعاب نکال لیں اور اس کو دودھ کے اندر ڈال کے اس کا ملک شیک بنا کے پی لیں۔ یہ خوشبودار بھی ہوتا ہے اور مزیدار بھی ہوتا ہے، ساتھ شہد ڈال لیں یا چینی ڈال لیں، جو آپ کی طبیعت چاہے، شہد بہتر ہے لیکن چینی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ملک شیک بنا کے صبح اٹھتے نہار منہ اس کا آپ چند دن یہ ناشتہ کریں اور اللہ کے فضل سے پھر اس کا دیکھیں۔ اب دوسرے نمبر پر اگر بھوک شوک نہیں لگتی پھر یہ دونوں چیزیں کھانی ہیں، اگر ایک چیز ہے تو یہ۔ اور جن لوگوں، تیسری بات، جن کے جوڑوں کے مسئلے ہیں، یعنی جوڑوں کے درد ہیں، ان کے مسائل، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ اس کو چمچ سے ویسے ہی کھا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ قابض ہوتا ہے اس کے ساتھ میٹھا کھانا پھر فائدہ مند رہتا ہے، اور میٹھے میں شہد، یعنی 1 چمچ اس کا لیں، 1 چمچ شہد کا لیں اور دونوں کو اچھی طرح مکس کر کے کھا لیں۔ تو یہ خالی پیٹ کھانا زیادہ مفید ہے، یعنی کھانے سے پہلے 10-15 منٹ پہلے آپ خالی پیٹ اس کو کھا لیں تو انشاءاللہ پھر اس کے فوائد دیکھیں آپ کہ آپ کے جوڑوں کے درد بھی کیسے غائب ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ کے اندر ویسے ہی ایک جو ہے نا قوت مدافعت وہ اس کے اندر بنتی جائے گی بندے کے اندر، اور چہرے کا رنگ بھی صحیح ہوتا جائے گا، اور صحت بھی اس کی دن بدن آپ دیکھیں گے کہ بہتر سے بہتر ہو رہی ہے۔ تو یہ جن کو بھوک نہیں ہے یا کھانسی کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ انار ضرور ساتھ لگائیں، کیونکہ یہ اس کا بھی موسم ابھی ہے، یہ کھائیں گے انشاءاللہ دونوں چیزیں تو اس کے بے شمار آپ کو فائدے ملیں گے اللہ کے فضل سے۔ ویسے تو فوائد اس کے اور بھی بے شمار ہیں، لیکن وہ آپ کھائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اب کیونکہ وہ پھر ویڈیو بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی، بعض لوگوں کو ہم نے تو فائدے کا سوچا ہے، بعض لوگ پھر دیکھتے نہیں ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے میرا حل ہے انشاءاللہ۔ باقی کو مزید بات پوچھنی ہوگی تو پھر پوچھ لیں گے۔ خدا حافظ۔ نام میرا حکیم محمد شبیر، محلہ بکتے والا، گجراں والا، اور فون نمبر 03007465 اس نمبر پہ رابطہ کر کے کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو یا پوچھنے والی ہو یا کوئی اس کو بنانے میں یا سمجھنے میں تو آپ مجھ سے یعنی پوچھ سکتے ہیں۔ صبح کے وقت 7 سے 10 بجے کے درمیان، یعنی 9 سے 10 کے درمیان فون کر لیں تو اس میں مل جاتا ہوں۔ بعض اوقات نمازوں کے وقت ہوتے ہیں، فون بند ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو پھر وہ ساتھیوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ یا واٹس ایپ پہ آپ مجھے، اسی نمبر پہ میرا واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اپنی رضا اور اپنا قرب نصیب فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔